جیسے ایسا تھا جیسے سمجھ لیں کہ میں کفریہ کلمات بکے ہوں کہ ہم انگریزی کے تسلط کے خلاف بات کریں کہ پاکستان میں جو انگریزی ہے نا وہ کسی کی نالائکی کو نہلت کو چھپانے کا ذریعہ ہے، اور اردو کا علم بلند کیا تو ایسا تھا کہ جیسے ہم نے کلیسا میں اذان۔ قمر فاطمہ صاحبہ، میں آپ کو ایک خطاب دینا چاہوں گا، میری حیثیت تو نہیں، نہ میں کوئی ادارہ ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو دختر پاکستان کا خطاب دوں، اور میری حکومت بالا سے اور اعلیٰ اداروں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ صرف نفاذ اردو کے لیے لگایا ہے، ان کو دختر پاکستان کے خطاب سے نوازا جائے تاکہ اردو کی اہمیت کو اور بڑھایا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں علی طلعت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ATC 92۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کی سب سے زیادہ خوبصورت باہمت نوجوان خاتون کے پاس آئے ہیں جن کی 12 سالہ دن رات کی تگدو اور محنت رنگ لائی ہے، جن کی بے انتہا کوششوں اور اردو زبان سے محبت کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر سرکاری تقریبات اردو میں کی جائیں گی۔ آئیے انہی سے ملتے ہیں اور ان کی اس کوشش کے بارے میں انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم میم، کیا حال ہے مس؟ بہت شکریہ مس فاطمہ قمر صاحبہ، آپ کو تو پہلے بے حد میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ بہت زیادہ مبارک کی مستحق ہیں کہ آپ کی اتنی زیادہ محنت رنگ لائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے آج 73 سال کے بعد یہ دن دکھایا ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ تو یہ ہمارے کارکنوں کی پرخلوص محنت ہے، جد و جہد ہے، اور یہ ہمیں یقین ہو گیا کہ جب انسان کسی کام کو خلوص سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی یقیناً اس کی مدد کرتا ہے۔ مس، آپ اپنی اس تحریک کا تعارف کروائیں، تحریک پاکستان نفاذ اردو۔ ہماری یہ پاکستان قومی زبان تحریک جو ہے، یہ تحریک پاکستان کا تسلسل ہے، یہ تحریک پاکستان کی تکمیل کرے گی، کیونکہ پاکستان بننے کی جو وجہ سب سے پہلے بنی تھی وہ اردو ہندی تنازعہ تھا 1867 میں۔ تو جب یہ پیدا ہوا تو اس کو سر سید احمد خان کی نظر نے بھانپ لیا کہ جب اردو جو ہے ہندو اردو کا برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ ہندو بھی اردو بولتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی زبان ہے، صرف رسم الخط کی وجہ سے سر سید احمد خان نے بھانپ لیا کہ اب آئندہ یہ قومیں مل کے نہیں چل سکتی، تو اردو ہندی تنازعہ ہی پاکستان کے قیام کی وجہ بنا تھا۔ تو ہماری جو تحریک ہے یہ 2009 میں اس وقت معرض وجود میں آئی جب نون لیگ کی حکومت نے اور تحریک انصاف کی حکومت نے آئین کو پامال کرتے ہوئے تمام سرکاری اداروں کو انگریزی میڈیم کیا، تو اس کے رد عمل کے نتیجے میں ہماری یہ قومی زبان تحریک جو ہے اس وقت وجود میں آئی۔ محترمہ، آپ کو اس نفاذ تحریک اردو پاکستان میں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ شر پسند عناصر ایسے بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ اردو جو ہے وہ رائج ہو ایز اے قومی زبان، اور بین الاقوامی طور پہ بھی یہ بہت زیادہ ایک تناؤ تھا کہ اردو زبان جو ہے یہاں پہ نافذ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، الحمدللہ جب ہم نے اس تحریک کو شروع کیا تھا تو اس وقت تو واقعی اتنا اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا تھا کہ اس وقت انتہائی انگریزی کے تسلط کا دور تھا۔ ہم نے جب انگریزی کے تسلط کے خلاف بات کی اور اردو کا علم بلند کیا تو ایسا تھا کہ جیسے ہم نے کلیسا میں اذان دی ہو، اتنا، یعنی کہ لوگوں نے ایسا تھا جیسے سمجھ لیں کہ میں کفریہ کلمات بکے ہوں کہ ہم انگریزی کے تسلط کے خلاف بات کریں، جبکہ جگہ جگہ اسپوکن انگریزی کے ادارے کھل رہے تھے۔ تو الحمدللہ ہماری اس تحریک کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے ہماری درخواست سے پہلی دفعہ اردو میں حلف لیا، چیف جسٹس سے پہلی دفعہ اردو میں حلف لیا۔ تو الحمدللہ اس وقت جب ہم آئے ہیں تو فیس بک پر سارا رومن اردو میں لکھا جاتا، اب زیادہ سے زیادہ اردو میں لکھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب سے کل سے وزیر اعظم کا یہ فیصلہ حکم آیا ہے کہ آئندہ سے تمام سرکاری تقریبات اردو میں ہوا کریں گی، تو سب سے زیادہ ٹاپ ٹرینڈ پہ وزیر اعظم کا یہ حکم چلا گیا، اور ساری کی ساری جو باتیں چل رہی تھی ملالہ کے حوالے سے سب کچھ وہ نیچے بیٹھ گئی ہیں، اور لوگوں نے سب سے زیادہ اہمیت اس خبر کو دی ہے جیسے کہ ان کو جو اعلیٰ دن کا چراغ مل گیا ہو۔ اچھا محترمہ، یہ ہمارے محترم وزیر اعظم نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا، اور کہ یہ میری جتنی بھی تقریب ہے سرکاری تقریب وہ ساری کی ساری اس کی جو الفاظ ہے وہ اردو میں استعمال کیے جائیں اور اردو رائج کی جائے، تو کیا باقی سرکاری دفاتر میں یا باقی جو وزراء کی
यानी कि बैठक होगी, उसमें भी ऐसा होगा, या अगर होगा तो कितना अर्सा लगेगा? इंशाल्लाह। देखिए, वज़ीर आज़म जो है ना, कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म, और वो वज़ीर आज़म भी जो एचिसन का पढ़ा, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, जब वो उर्दू में तकरीर कर रहा है और वो एचिसन भी जाते हैं तो उन्होंने माज़रत की थी कि मैं उर्दू में बात करूँगा। उनको पता है, बल्कि हत्ता कि ये भी वज़ीर आज़म साहब की ये भी एक क्वालिटी है कि जब ये यूके में गए हैं तो इन्होंने वहाँ जाके भी उर्दू में बात की थी। वहाँ लोगों ने इनसे कहा कि नहीं अंग्रेज़ी में बात करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जमामा भी जो है ना उर्दू समझ लेती है, तो आप लोग क्यों नहीं उर्दू मतलब समझ सकते। तो इस लिहाज से इनके, क्योंकि इनको पता है कि पूरी दुनिया में लोग अपनी ज़बान में मुखातिब होते हैं, तो ये वज़ीर आज़म को बहाल क्रेडिट जाता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म तो उर्दू में तकरीब करे, बाकी लोग उसकी पैरवी नहीं करें। वज़ीर आज़म की सब लोग पैरवी करेंगे। आप देख लीजिएगा कि ये चीज़ वज़ीर आज़म की उर्दू में तकरीब कार्रवाई करने की नफाज उर्दू फैसले पर अमल दरामद में बनती होगी इंशाअल्लाह, और बहुत जल्दी। मोहतरमा, कैसा लगता है जब हम पूरा पाकिस्तान का सफ़र करते हैं, चारों सूबों में जाएं या 2 स्टेट्स के अंदर या हमारी एजेंसियों के अंदर जाएं, वज़ीरिस्तान और बाकी एजेंसियों में, तो वहाँ पे उन लोगों को उर्दू बोलना आए ना आए, लेकिन वो समझ के उर्दू टूटे फूटे अल्फाज इस्तेमाल करके हमें जवाब ज़रूर देते हैं उर्दू में। हालांकि हमें बलोची और सिंधी या पश्तो बाकी बरोही ज़बानें जो है वो नहीं आ रही होती, तो उस वक्त आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? उर्दू पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है। उर्दू पाकिस्तान को जोड़ने वाली जंजीर है। उर्दू पाकिस्तान का आप समझ लीजिए गोंद है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ रहा है। हमने पूरे पाकिस्तान का दौरा किया और हमने जिस ज़बान में काम चलाया वो उर्दू, किसी ना हमारे हिस्से में पंजाबी आई, ना बलोची आई, ना सिंधी आई, हमें सिर्फ उर्दू से हमने काम चलाया। और मैंने वहाँ पर उर्दू के, यानी कि हम लोग पहाड़ों पे गए, कालाम गए, कुमराट गए और बलोचिस्तान गए, वहाँ गए। मैंने वहाँ पर लोगों को हामिद मीर के प्रोग्राम, सलीम साफ़ी के प्रोग्राम, अंसार अब्बासी के प्रोग्राम, ये सब उर्दू में करते हुए पढ़ते हुए देखा है कि वो देखते हैं। तो उर्दू यानी पूरे पाकिस्तान की मीडिया की ज़बान उर्दू है। बिल्कुल। हाँ, कोई इलाकाई चैनल तो कोई इलाकाई चैनल तो वो खुद भी नहीं देखते, कहीं भी इलाकाई चैनल नहीं देखा जा रहा। मोहतरमा, मेरा ये मानना है कि जब हमारी उर्दू ज़बान सारे सरकारी दफ्तरों में नाफिज हो जाएगी फिर हम आज़ाद होंगे। 1947 में मुझे लगता है कि हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमें सिर्फ तकसीम किया गया था। तो इस बात को आप कैसे समझते हैं? इंशाल्लाह ये नाफिज होगी। और मैं ये कहती हूँ, मैं हर पाकिस्तानी से ये इल्तिजा करती हूँ कि आप सब नफाज उर्दू का आप अलम उठा लें। हर शहरी की जिम्मेदारी है। मसलन आप बैंक में जाते हैं, आप बैंक में कहें कि मुझे सारी मालूमात उर्दू में दी जाए। आप रेस्तोरां में जा रहे हैं, आप वहाँ जाके कहें कि मुझे खानों की फहरिस्त उर्दू में दें। मैं वहाँ तहरीरी तौर पे जो है ना बड़ा होटल है इस्लामाबाद का, मोनाल, मैं मोनाल में जाके तहरीरी दरख्वास्त देकर आई थी। मैंने कहा यहाँ जितने भी लोग हैं उर्दू में बात वो पोस्ट देखी थी आपने? हाँ, और उन्होंने मुझे कहा, उन्हें लिखी है, उन्होंने कहा हम इंशाल्लाह इस पे करेंगे बात जो है। तो ये हर एक की जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं नाजरीन के लिए भी वजाहत करता चलूँ, ये ना कल को मेरे ऊपर फतवा जारी कर दिया जाए कि जब जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया और जब वो यहाँ आए और वापस जाके उन्होंने मीडिया को अपने बयानात कलम बंद करवाए और अपनी डायरी में भी लिखा, और कुदरतुल्लाह शाहाब ने भी वो अल्फाज को दोबारा से कलम बंद किया और बाकी भी हमारे मीडिया वालों ने उन अल्फाज को दोहराया। वो कहते हैं कि मैं जब पाकिस्तान आया तो मुझे यूँ लगता था कि सिर्फ हिंदुस्तान को मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तोड़ा गया है, क्योंकि हमें पाकिस्तान तो उर्दू ज़बान की वजह से बनाया गया था। सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर जितने भी हैं वो अंग्रेज़ी में बातचीत करते हैं, उनका जो रहन सहन है वो अंग्रेज़ी है, उनका ओढ़ना बिछोड़ना लिबास शलवार कमीज़ की बजाय पेंट कोट है। तो वो कहते हैं अगर ऐसा ही करना था तो फिर हिंदुस्तान को तकसीम ही क्यों किया? जी बिल्कुल ये बात उन्होंने कही थी और वाकई में इसी तरह से ही था। तो लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म साहब चूँकि वो जहाँ भी जाते हैं तो शलवार कमीज़ पहनते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो अपनी कौमी ज़बान को फ़रोग़ दे रहे हैं। आज भी उन्होंने जो माहौलियाती आलूदगी की कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर भी उन्होंने उर्दू में बात की है, और ये बड़ी बात है। परसों तरसों ताजिक सदर के साथ उन्होंने उर्दू में बात की है, और हमें ये बड़े अफसोस की बात थी कि तो ताजिक सदर का मुतरजुम जो है वो फारसी से उर्दू से फारसी में बता रहा था और वहाँ से बात फारसी में, लेकिन जो पाकिस्तानी मुतरजुम था वो अंग्रेज़ी में बता रहा था। ये देखे ना, ये हमारा जो सरकारी सिस्टम है इसके अंदर जो अंग्रेज़ के छोड़े हुए
کیا الفاظ استعمال کروں ان کے لیے، بچے جو ہیں ان کے جو غلام ہیں وہ انگریزی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ تو انگریزی کو اس طرح سے پکڑے ہوئے ہیں، چاہے اردو ہماری منہ بولی زبان نہیں ہے، وہ انگریزی ان کی ماں ہے، حالانکہ ہماری ماں، ہماری سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہونی چاہیے اور اردو ہے، لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں وہ تو انگلش کو چمٹے ہوئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں وہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ پاکستان میں جو انگریزی ہے نا وہ کسی کی نالائکی کو، نااہلیت کو چھپانے کا ذریعہ ہے، جہاں بھی کس نے 2 نمبری نوسر بازی پاکستان میں کرنی ہے نا وہ انگریزی کا سہارا لیتا ہے، تو انگریزی جہاں بھی استعمال ہوگی وہ سمجھ لیجئے کہ اپنی نااہلیت کو چھپا رہا ہے، اگر وہ اردو میں کرے گا تو کوئی بھی اس کی غلطی کو کچھ کر سکتا ہے، انگریزی میں اس کو ٹریس آؤٹ کرنا مشکل ہے، اس وجہ سے وہ انگریزی۔ میرا وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ کا اگلا جو ہے وہ ایک قدم کیا ہے اور آپ کی تحریک کے اگلے اقدامات کیا ہیں کہ اس کو اور چھوٹے پیمانے تک لے جایا جائے؟ انشاءاللہ دیکھیں ہمارا یہی ہے کہ ہم وزیر اعظم کو اور ہم چیف جسٹس کو ہم اس پہ بار بار ہم اب ایک تو عدالتی چارہ جوئی بھی کر رہے ہیں، ہم وزیر اعظم سے بھی ابھی یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے کل کا جو آپ نے حکم جاری کیا ہے پورے پاکستان میں اس کو انتہائی مقبولیت ملی ہے، اور اگر آپ عدالتی حکم، اگر آپ اس کے انتظامی حکم جاری کر دیں کہ آئندہ CSS کا امتحان اردو میں ہوگا، آئندہ تمام ذرائع تعلیم اردو میں ہوگا، عدالت کی زبان اردو میں ہوگی، سرکاری مراست اردو میں ہوگی، تو آپ دیکھیں کہ یہ قوم آپ کے اوپر کیسی جان نچھاور کرتی ہے، آپ مقبولیت کی اس انتہا پہ چلے جائیں گے۔ یہاں صرف اگر اردو میں CSS کا امتحان اردو میں ہو جائے نا تو اس ملک میں انقلاب آ جائے اور ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترمہ قمر فاطمہ صاحبہ، میں آپ کو ایک خطاب دینا چاہوں گا، میری حیثیت تو نہیں، نہ میں کوئی ادارہ ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو دختر پاکستان کا خطاب دوں، اور میری حکومت بالا سے اور اعلیٰ اداروں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ صرف نفاذ اردو کے لیے لگایا ہے ان کو دختر پاکستان کے خطاب سے نوازا جائے تاکہ اردو کی اہمیت کو اور بڑھایا جائے۔ بہت شکریہ، آپ کی محبت ہے۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے مس فاطمہ جینا نکلتا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی دختر پاکستان تھی، مادر ملت تھیں، اور یہ دختر پاکستان ہے۔ ہمارا مسئلہ، ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، چاہے وہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں، ہماری معیشت کا مسئلہ ہے یا دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جب تک ہمارے سرکاری اور غیر سرکاری دفتروں میں اردو کو اچھی طرح نافذ نہیں کیا جائے گا، ہم لوگ نہ ہی ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے مسئلے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بین الاقوامی طور پر اس کی مثال دیکھیں تو ہمارے ہمسایہ ملک چین نے اپنی قومی زبان کے اندر ہی ترقی کی ہے، جو کہ ہم سے 1 سال اور کچھ ماہ بعد آزاد ہوا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ